بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری کرنا اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار اور جاننے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سودا کیا تھا۔ آپ کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا تو میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی لے کر حاضر ہوتا ہوں، آپ اسی جگہ تشریف رکھیں۔ میں گھر جا کر اپنے وعدے کو بھول گیا تو تیسرے روز مجھے یاد آیا تو میں مال لے کر آپ کی جانب چل پڑا، دیکھا تو آپ اسی جگہ انتظار فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے تکلیف دی ہے چونکہ میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کوئی تحفہ پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے، اسے فلاں عورت کے گھر پہنچا دو کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہے اور ان سے محبت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک میں نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اتنا کسی دنیا پر نہیں کیا، کیونکہ میں سنتی تھی کہ حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد فرماتے۔ آپ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے لیے تحفہ بھیجتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ایک دفعہ دروازے پر آئیں اور آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگیں تو آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو بہت شفقت سے بلایا، اور اسی طرح ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا حال دریافت کیا اور اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی۔ جب وہ چلی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتی تھی اور فرمایا کہ حسن عہد یعنی عہد کو پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی میں اور اپنے رشتہ دار اور اعزاء اور اقربا جو آپ کے قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ پیار کرنے میں اور تعلق رکھنے میں ہمیشہ بہت خیال فرماتے اور اس میں ساتھ ساتھ ان کی فضیلت اور مرتبے کا لحاظ بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب قیام فرماتے یعنی جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ اسی طرح جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی مہمانداری فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ان کی خدمت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں ہمارے ساتھیوں کا شایان شان خیر مقدم کیا تھا، یعنی ان کا بہت اچھا استقبال کیا، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح قبیلہ حوازن کے قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن شیمہ بھی تھیں، جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے پاس رہنا چاہیں تو آپ کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اگر آپ واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہیں تو آپ اپنا سارا سامان لے کر واپس جا سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس جانا پسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سامان اور مال و دولت دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن کے دنوں میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، جب قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، وہ بیٹھ گئی تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضائی باپ آ گیا۔ رضائی باپ وہ یعنی کہ جن خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا تو وہ رضائی ماں ہوئیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ رضائی باپ کہلائیں گے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن اور بھائی ہوں گے۔ تو آپ نے ان کے لیے
اپنا کپڑا بچھا دیا جس پر وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ کی رضائی والدہ آ گئیں تو ان کے لیے کپڑے کا دوسرا حصہ پھیلایا جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کا رضائی بھائی آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، جس کو اس نے آزاد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، ان کے پہننے کے لیے کپڑے بھیجتے تھے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، چونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عاجزوں کے سر کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، غریبوں کو مال و دولت عطا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حقوق اللہ میں لوگوں کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد